السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہجرت ڈسکس کی تھی کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں مسجد تعمیر کی اور مسجد کے ساتھ اپنی ازواج کے لیے 2 کمرے تعمیر کیے اور پھر باقی لوگوں کو مکہ سے مدینہ لایا گیا۔ ہم نے اذان کی ہسٹری بھی ڈسکس کی تھی۔ آج اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سلمان الفارسی کو ڈسکس کریں گے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ پرشیا سے تھے۔ ان کے والد پرشیا میں لوگوں کے چیف تھے اور آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ آگ کو بجھنے نہ دیں اور وہ مسلسل جلتی رہے۔ جب سلمان الفارسی چھوٹے تھے تو ان کے والد ان کو اکثر آگ چیک کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ دیکھ کے آؤ آگ بجھ تو نہیں رہی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس آگ کی یہ عبادت کرتے تھے اسی آگ کی ان کو دیکھ بھال بھی کرنا پڑتی تھی۔ ان باپ بیٹے میں بہت زیادہ پیار تھا اور ان کے والد ان کے لیے بہت پروٹیکٹیو بھی تھے۔ ایک دن یوں ہی ان کے والد نے ان کو آگ دیکھنے کے لیے بھیجا۔ راستے میں ان کو ایک خانقاہ میں کچھ پادری نظر آئے جو کہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلمان الفارسی نے ان کی باتیں سنی اور خود سے کہا کہ ان کی باتیں زیادہ لاجیکل لگ رہی ہیں اس کے کمپیئر جو کہ ہمارے بلیفس ہیں۔ ہم یہاں آگ کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ کم سے کم کسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس وقت کرسچینٹی کی تعلیمات اتنی خراب نہیں تھیں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے، تم کہاں تھے؟ سلمان الفارسی نے انہیں سچ بتا دیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مذہب سے بھی زیادہ اچھا مذہب یہاں موجود ہے۔ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہم جس آگ کی عبادت کرتے ہیں اس کی تو ہمیں خود دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ یہ سن کے ان کے والد بہت ناراض ہوئے، بہت زیادہ غصہ کیا۔ ان کے والد وہاں کے لیڈر تھے، انہوں نے سلمان الفارسی کو قید کر دیا اور میک شور کیا کہ یہ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ ان سے نہ مل پائیں۔ یہ کرنے سے سلمان الفارسی کے دل میں جو سچ جاننے کی لگن اور سچے دین کے لیے محبت تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ قبول کر لیا تھا کہ میں آج سے اب سے کرسچن ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں جو اس شام میں نے ان پادریوں کے منہ سے سنی تھی۔ انہوں نے وہاں کسی طریقے سے ایک پادری کو پیغام بھجوایا جو اکثر شام کے علاقے کا سفر کرتے تھے اور کہا کہ اب جب تم لوگ جاؤ تو مجھے بے شک یہاں سے چھڑوا کے لے جانا یا اغوا ہی کر لینا یا پھر کچھ بھی کر کے مجھے اپنے ساتھ یہاں سے لے جانا۔ یہ پیغام پادریوں تک پہنچا اور جب اگلی دفعہ وہ شام گئے تو سلمان فارسی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شام میں جا کے انہوں نے خوشی خوشی دین کو سیکھا، وہاں رہے، وہاں انہوں نے کرسچینٹی کے حساب سے عبادت شروع کر دی۔ لیکن جلد ہی انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک پادری چوری کرتا ہے، لوگوں کے مال میں سے پیسہ کھاتا ہے اور دھوکے دیتا ہے، لیکن وہ خاموش رہے کیونکہ وہ خود ابھی مذہب سیکھ رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ پادری مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد سلمان فارسی نے لوگوں سے کہا کہ اصل میں یہ غدار تھا، چوری کرتا تھا اور میں تم سب کو بتا سکتا ہوں کہ یہ مال چوری کر کے کہاں رکھتا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو انہی کا مال دکھایا جس سے لوگ بہت اپسیٹ ہوئے اور اس پادری کو برا بھلا کہا۔ بعد میں انہوں نے ایک بہت نیک انسان کو چنا اور اپنا لیڈر بنا دیا۔ وہ اچھا پادری تھا، اس سے سلمان فارسی نے بہت کچھ سیکھا اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بعد میں کس کے پاس جا کے مذہب سیکھوں؟ پادری نے انہیں کسی دوسرے پادری کا بتایا۔ یہ اس کے پاس چلے گئے اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کر کے وہ پادریوں کے پاس جاتے رہے اور مذہب سیکھتے رہے۔ ایک پادری نے ان سے کہا کہ تم ابھی جوان ہو، اگر تمہیں لمبی زندگی ملی تو تم ایک پیغمبر کو دیکھو گے۔ وہ رسول ایسے علاقے میں آئے گا جو 2 صحراؤں کے بیچ میں واقع ہے اور اس میں کھجوروں کے باغات ہیں۔ یہ مدینے کا نقشہ تھا۔ سلمان فارسی نوجوان تھے، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، اپنا گھر بار وہ پہلے سے ہی پرشیا میں چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے وہاں رہنے والے کچھ عربوں کو پیغام دیا کہ اب جب آپ لوگ عرب کی طرف جائیں تو مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور یہی ہوا کہ جب ان عربوں نے عرب کا سفر کیا تو انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ سفر کے معاوضے کے طور پر سلمان فارسی کے پاس جو بھی تھا تھوڑا بہت وہ انہیں دے دیا، لیکن راستے میں ہی ان عربوں کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے سلمان فارسی کو یرغمال بنا لیا اور غلام بنا کے کسی کو بیچ دیا۔ ان کو ایک یہودی نے خریدا تھا اور خرید کر اپنے بھتیجے کو تحفے کے طور پہ دے دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ ایک آزاد انسان کو غلام بنا کے بیچ دیا جائے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کی کہانی یاد آ گئی، جب انہیں بھی مصر میں غلام بنا کے فروخت کر دیا گیا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت رکھی تھی اور سلمان الفارسی کی غلام بننے میں بھی مصلحت رکھی تھی۔ اس یہودی نے اپنے بھتیجے کو تحفہ پیش کر دیا۔ یہ بھتیجا یثرب سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سلمان فارسی کو مدینہ لے آیا اور وہاں ان سے غلامی کروائی۔ وہ غلامی میں کبھی کھیتوں میں کام کرتے تھے، کبھی مزدوری کرتے تھے۔ سلمان فارسی کو ان کے پادری نے بتایا تھا کہ جو آخری رسول آئے گا وہ چیریٹی میں سے نہیں کھائے گا، لیکن اگر اس کو تحفہ دیا جائے تو وہ قبول کر لے گا۔ اس کے کمر پر نشان ہوگا جو نبوت کی نشانی ہوگی، اور باقی کی نشانیوں کا جو انہیں بتایا گیا تھا وہ سب وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ رسول آئے گا۔ ایک دن یہ کام کر رہے تھے کہ انہوں نے سنا ان کے مالک سے کوئی یہودی آدمی بات کر رہا تھا
اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو کے ایک آدمی سے ملنے گئے ہیں جس کو یہ رسول کہتے ہیں، وہ مدینہ آ رہا ہے اور اس وقت وہ قبا میں ہے لیکن وہ یہاں آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سلمان فارسی جو بھی کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر کہنے لگے کہ کیا کہا تم نے، یہاں کوئی رسول آ رہا ہے؟ پر وہ بھڑک گئے اور کہنے لگے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں سوال کرنے کو کس نے کہا ہے؟ اس وقت وہ واپس کام کرنے لگ گئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو تھوڑا بہت وقت نکال کے سلمان الفارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاتے تھے اور سوال کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ کو کچھ دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے چیریٹی ہے۔ رسول اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ یہ چیریٹی ہے، اصل میں یہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ تب رسول اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس میں سے کچھ کھا لیا۔ سلمان فارسی نے سوچا کہ یہ دو نشانیاں تو مل گئی ہیں کہ یہ چیریٹی سے نہیں کھاتے لیکن تحفہ لے لیتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں مشغول تھے اور وہاں سلمان فارسی کی نظر رسول اللہ کی کمر مبارک پر پڑی تو بیک شولڈر سے تھوڑا نیچے انہیں نبوت کی مہر بھی نظر آ گئی، اور اس وقت انہوں نے شہادت پڑھ لی کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے سلمان، تم اپنی آزادی کیوں نہیں خرید لیتے؟ جب اس یہودی کے پاس جا کے پوچھا کہ سلمان فارسی کو آزاد کرنے کی کیا قیمت لوگے تو اس نے کہا کہ مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے، وہ سب کے سب صحیح سلامت ہوں۔ یہ کام مشکل تھا کیونکہ جب بیج بوئے جاتے ہیں تو اس میں سے کئی بیج خراب نکلتے ہیں جن کا بعد میں جا کے ہی پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس جتنا تھوڑا بہت مال ہے اس کو بیچو اور بیج لے کے آؤ، زمین کھودو اور میں خود آ کے بیچوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے اور اللہ کے حکم سے ان میں سے ایک بھی بیج خراب نہیں نکلا اور سب کے سب اچھے سے اگنے لگے، اور یوں 300 درخت یہودی کو دے کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ اور یہ وہی سلمان فارسی ہیں جنہوں نے غزوہ خندق میں مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اطراف خندق بنائی جائے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ پرشیا میں ایسے ہی کیا جاتا ہے تو یہاں بھی یہی کر سکتے ہیں۔ یہ تھی کہانی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی۔ اب ہم چلتے ہیں مدینہ کی طرف واپس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو وہاں کے لوگوں کی کچھ کیٹیگریز تھیں۔ ایک وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے اور مکہ سے یہاں آئے تھے، ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ گھر بار چھوڑ کے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے، بلکہ قریش نے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ لوگ سچے ایمان والے تھے، ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ یہ لوگ بہت ظلم سہنے کے بعد بھی اسلام پر قائم تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکا کے عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قرآن میں تعریف کی اور سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ مدینہ میں دوسری طرح کے لوگ انصار تھے۔ انصار مدینہ کے رہائشی مسلمان تھے جنہوں نے کھلی باہوں سے مسلمانوں کا استقبال کیا تھا، اپنے گھر ان کے لیے کھول دیے تھے۔ اور پھر تیسرے لوگ وہ تھے جو مشرک تھے اور ابھی بھی اپنے باپ دادا کے دین پر تھے۔ چوتھے لوگ یہودی قبیلے کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع مدینے میں ہی تھا، باقی دو قبیلے مدینے کے باہر تھے۔ یہ اہل کتاب لوگ تھے اور بہت ذہین تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر ان دونوں نے حضرت سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ انہیں وہ نقصان سے بچائیں گے، اور بنو قریظہ نے اوس سے ٹریٹی کی ہوئی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی بھی خطرے میں ہوا تو دوسرا انہیں آ کے بچائے گا۔ یہاں کے یہودی ان کے علاقے کے بزنس پیپل تھے، وہاں سب خرید و فروخت یہی کنٹرول کرتے تھے۔ یہ لوگ سود پر کاروبار کرتے تھے اور الکوہل شراب کا بزنس ان کے کنٹرول میں تھا۔ یہ لوگ حالانکہ زیادہ تعداد میں نہیں تھے لیکن سٹل کنٹرولنگ تھے۔ ان کے کاروبار کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لیڈرز کو سود پہ قرض دیتے تھے، اور جب وہ پیسہ ان کو واپس ملتا تھا تو زیادہ پیسوں کے ساتھ ملتا تھا، لیکن جب انہیں اپنے لوگوں کو قرض دینا ہوتا تھا تو یہودیوں کو سود پر قرض نہیں دیتے تھے، وہ سود کے بغیر ہی ہوتا تھا۔ پر باقیوں کو وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ ان کے مقروض ہی رہیں، اسپیشلی بڑے بڑے لیڈرز۔ جب وہ ایک عام آدمی کے مقروض ہوتے تھے تو قرض بھی ایسا ہوتا تھا جو وقت کے ساتھ دگنا اور تگنا ہو جاتا تھا، تو پھر وہ لیڈرز ان لوگوں سے دب کے رہ جاتے تھے اور وہ ایک طرح کے ان کے غلام بن جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان سب فتنوں سے لڑنا تھا اور ان مسئلوں کا حل کرنا تھا۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا تھا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان ایسی محبت پیدا کروانی تھی جو سگے بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس لیے ہر انصاری کے گھر میں کم سے کم ایک مہاجر کو رکھوایا گیا تاکہ ایک ساتھ رہنے سے وہ ایک گھر کا حصہ بن جائیں
اور مہاجرین کو انصار ویسے ہی ٹریٹ کریں جیسے کہ وہ ان کے فیملی ممبرز ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دیے کہ انصاریوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا آدھا اپنے مہاجر بھائیوں کو دینا ہوگا، اور اگر انصاریوں میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس سے ملنے والی وراثت میں بھی مہاجرین کا حصہ ہوگا۔ ایک طرف مکہ کے مہاجروں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے قربانی دی اور مدینہ میں رہنے والے اپنا سب کچھ آدھا آدھا شیئر کر کے قربانی دے رہے تھے۔ انصاریوں کو بھی مہاجرین سے بہت پیار تھا، اتنا زیادہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس یہاں بہت سارے کھجوروں کے باغات ہیں، آپ چاہیں تو ان کا بھی آدھا ہم مہاجرین کو دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ پھر انصاریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایسا کریں کہ مہاجرین باغات کی دیکھ بھال کریں اور لیبرنگ میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری مدد کریں، اور جب ہم پھل بیچیں تو اس میں سے جو منافع ہو اس کو ہم مہاجرین کے ساتھ آدھا آدھا بانٹ لیں۔ اس پہ رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی آفر رسول اللہ نے قبول کیوں نہیں کی تھی؟ وہ اس لیے کہ مدینہ میں رہنے والوں کو کھیتی باڑی اور فارمنگ کی نالج تھی، وہ ایکسپرٹ تھے، لیکن مکہ کے ان لوگوں کو کھیتی باڑی کا کچھ نہیں پتا تھا۔ اگر وہ باغات آدھے مہاجرین کو دے دیتے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا فصلوں اور باغات کو سنبھالنا کیسے ہے، اور یوں کھجوروں کی پیداوار کم ہو جاتی اور منافع کم ہوتا۔ اس لیے ملکیت اسی کی رہنی دی جس کے پاس ایکسپرٹیز ہے۔ مزدوری اور محنت کے لیے مہاجرین کی ہیلپ لی جا سکتی ہے اور پروفٹ آدھا آدھا ہو سکتا ہے، لیکن آن گراؤنڈ انصار ہی مالک رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو جو مہاجرین اور انصار کے درمیان تھی اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کا جوڑا بنا دیا تھا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مکہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھائی مدینہ کے خریجہ ابن زہیر رضی اللہ عنہ بنے۔ یہ آپس میں بھائی بن گئے تھے اور یہ جانا جانے لگا کہ یہ وہ بھائی ہیں جو ہجرت کی وجہ سے بھائی بنے ہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی مدینہ کے عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ بنے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے بھائی سعد ابن معاذ بنے۔ یاد رہے کہ انہوں نے یہ ایک دوسرے کو پک اینڈ چوز نہیں کیا تھا، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرے نکالے گئے تھے، انصاری لائن میں کھڑے ہوتے تھے اور ایک جگہ مہاجروں کے نام لکھ کے قرے ڈالے جاتے تھے، اور لائن میں کھڑے صحابی اپنی باری آتے ہی قرہ اٹھاتے، جن صحابی کا نام آتا یہ انصاری انہیں اپنا بھائی بنا لیتے۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے بھائی سلامہ ابن سلامہ بنے۔ طلحہ ابن عبید اللہ کے بھائی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بنے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم آگے مزید جانیں گے جب ہم غزوہ تبوک کو دیکھیں گے۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے بھائی عبید ابن کعب رضی اللہ عنہ بنے۔ یہ بہت اچھے قاری تھے، بہت خوبصورت قرات کرتے تھے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی خالد ابن الزید الانصاری رضی اللہ عنہ بنے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بھائی حذیفہ ابن الیمان بنے۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی المنذر ابن الامر رضی اللہ عنہ بنے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ بنے۔ اب یہاں پہ ایک خوبصورت کہانی کا ذکر کرتے ہیں۔ سلمان الفارسی، جن کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا، ان کا پیئر بنا تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ان کے درمیان جائیداد اور وراثت کے حصے کا معاملہ تب طے ہوا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کا تم پر زیادہ حق ہے مہاجرین کے مقابلے میں، تو جائیداد اور وراثت میں سے مہاجرین کو حصہ ملنا بند ہو گیا تھا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، روحانی طور پر مسلمانوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ مدینہ کو اب لیڈ کر رہے تھے۔ لوگ ان پر ڈیپینڈ کرتے تھے، ہر طرح کا فیصلہ لوگ انہی سے پوچھ کے کرتے تھے۔ مدینہ آنے سے پہلے، ایگریمنٹ ہونے سے پہلے، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تھی، جس میں دونوں سائڈز کے لیڈرز مر چکے تھے اور انہیں اب لیڈر کی تلاش تھی۔ لیڈر بنانے کی دو امیدوار تھے، ایک ابو عامر الراہب اور دوسرا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو لیڈر بننا تھا۔ سلول خزرج کا آدمی تھا اور ابو عامر اوس کا بندہ تھا۔ مدینہ کے لوگوں نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو لیڈر بنائیں گے، اور یہ فیصلہ انہوں نے رسول اللہ کو مدینہ آنے کی دعوت دینے کے بعد کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مدینہ آ گئے اور لیڈر بن گئے، اور اسی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی تھی۔ وہ مدینہ کے لوگوں کا لیڈر بننے کے بہت قریب تھا، لیکن مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ کو ایونچولی اپنا لیڈر بنا دیا، اور وہ لوگ بھی رسول اللہ سے نفرت کرتے تھے جن کو عبداللہ بن ابی بن سلول نے لیڈر بننے کے بعد مختلف پوزیشنز پر لگا کے اتھارٹی دینی تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے ابھی شہادت نہیں پڑھی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اطراف کے تمام لوگ ہی مسلمان ہو رہے ہیں اور اگر میں مشرک ہی رہا تو مجھے نقصان ہوگا،
تو اس نے مسلمان ہونے کا ڈرامہ کیا۔ اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لوں گا، ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا اور جہاں مجھے میرا فائدہ نظر آئے گا تو میں اس کو اویل کر لوں گا۔ یہاں اس کو صرف اپنا فائدہ کروانا تھا۔ رسول اللہ نے مدینہ میں آ کے 2 اگریمنٹس کیے تھے، ایک مسلمانوں کے ساتھ اور ایک غیر مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کے ساتھ جو اگریمنٹ تھا وہ بیعت تھی اور نان مسلمز کے ساتھ جو تھا وہ پیس ٹریٹی تھی، صلح نامہ۔ ان میں یہودی، عیسائی، مشرک شامل تھے۔ کیونکہ مسلمان وہاں کسی سے جنگ کرنے نہیں آئے تھے اور ٹریٹی لکھ دینے سے یہ سب اور واضح ہو جائے گا کہ مسلمان یہاں پرامن طریقے سے رہنے چاہتے ہیں۔ پہلا اگریمنٹ تھا چارٹر آف مدینہ، وثیقۃ المدینۃ المنورہ، جو کہ مسلمانوں کے لیے تھا۔ اس کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز تھے۔ پہلا پوائنٹ تھا کہ مومنین ایک قوم ہے اور مدینہ کے تمام لوگ ایک قوم کا حصہ ہیں اور ان کو مدینہ کے باہر کے لوگوں کے اوپر فوقیت دی جائے گی، انہیں پریفر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے مدینہ کے لوگ ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے، اگر کوئی خطرہ ہوگا تو مدینہ کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے باہر سے آ کے مدد مانگے گا تو اس کو مدد اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے بعد دی جائے گی، اپنا گھر پہلے ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ خون بہا کے پیسے اور تاوان کے پیسے جس بھی گروپ کو دینے ہوں گے اس کو دوسرا گروپ دے گا، اور اگر کوئی غریب انسان ہے جس کو پیسے دینے پڑ جائیں اور وہ مالی حیثیت نہ رکھتا ہو تو ہم سب مل کے اس کی مدد کریں گے اور پیسہ ادا کریں گے۔ خون بہا کے پیسوں کا یہ قصہ تھا کہ اگر کوئی کسی انسان کو غلطی سے مار دے، غلطی سے، اس کی نیت کسی کو قتل کرنے کی نہ ہو لیکن غلطی سے قتل ہو جائے تو قاتل کے گھر والوں کو، مقتول کے گھر والوں کو پیسے دینے ہوتے تھے۔ اس کی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آج کل ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں دوسری گاڑی میں کوئی بندہ مر جائے، اس کا قتل ہو جائے لیکن اس کو قتل کرنا کوئی چاہتا نہ ہو تو اس کیس میں خون بہا کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ تھا کہ سارے مسلمان اس کے خلاف ہوں گے جو ظالم ہوگا، فاسق ہوگا اور کسی بھی قسم کے کرپشن میں اور بدعنوانی میں شامل ہوگا، چاہے وہ اپنا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی رشتہ دار ہے جو کسی جرم میں ملوث ہے تو مسلمان اس کو پروٹیکشن نہیں دیں گے اور نہ وہ اس کی حفاظت کریں گے بلکہ اس کو اتھارٹیز کو پکڑوا دیں گے۔ چوتھا پوائنٹ تھا کہ سب کا خون ایک ہے، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اور سب کے خون کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے گا۔ پانچواں پوائنٹ تھا کہ ہمارے اطراف کے یہودیوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور اگر کوئی باہر سے دشمن آ کے یہودیوں پر حملہ کرے گا تو ہم ان کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یہودی جو مدینہ میں تھے وہ ایک قوم کا حصہ تھے اور اس قوم کا لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے ہر کسی سے پروٹیکشن کا اگریمنٹ ہوا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو، اگر وہ مدینہ میں ہے تو قوم کا حصہ ہے اور اس کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ باہر سے اگر کوئی دشمن مدینہ میں رہنے والے کسی گروپ پر بھی حملہ کرے گا تو مسلمان باقیوں کے ساتھ مل کے ان سے لڑائی کریں گے، کیونکہ مدینہ کے تمام عوام ایک قوم ہے اور سب ایک ہی ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ کسی کا بھی قریش کے لوگوں کے ساتھ نجی امن نہیں ہوگا، مطلب جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ چل رہی ہوگی وہاں کے لوگوں سے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی نہیں ہوگی۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ یہ معاہدہ اگریمنٹ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کو ہمیشہ ہر حال میں قائم رکھا جائے گا اور اگر کوئی تنازع، کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوا تو معاملہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا۔ یہ تمام پوائنٹس میں سے کچھ پوائنٹس ہیں۔ یہ ایگریمنٹ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ رسول اللہ مدینہ میں مسلمانوں کی قومی بنیاد رکھ رہے تھے، ایک ریاست بنا رہے تھے، ایک ریاست تعمیر ہو رہی تھی، اور جب بھی قوم کو بنایا جاتا ہے، ریاست بنایا جاتا ہے تو یہ تمام پوائنٹس استعمال کر کے ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ پھر آیا وہ اگریمنٹ جو یہودیوں کے ساتھ تھا۔ یہ بہت پاورفل اگریمنٹ تھا۔ اس اگریمنٹ کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم کنسیڈر کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ مدینہ کے یہودی اپنا مذہب فالو کریں گے اور مومنین اپنا مذہب فالو کریں گے، کوئی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمان اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے اور یہودی اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور اگر مسلمان اور یہودی مل کے کسی تیسرے سے جنگ میں ہوں گے تو یہودیوں کو جنگ کا خرچے میں پیسے ڈال کے اپنا حصہ شامل کرنا ہوگا۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹریٹی کو یہودی اور مسلمان باعزت طریقے سے پورا کریں گے، ریسپیکٹفلی اس اگریمنٹ کو نبھایا جائے گا۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے دوسرے کو نیچا دکھایا جائے یا اس کو کمزور کیا جائے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں یا یہودیوں میں سے اگر کوئی بھی ظلم کا شکار ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا جس میں مدینہ منورہ کے اندر کسی قسم کی لڑائی کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، مطلب مدینہ کے اندر کوئی کسی سے نہیں لڑے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن والا شہر بنا دیا تھا، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو امن والا شہر بنا دیا، ان میں لڑائی حرام کر دی۔ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے مدینہ میں رہنے والے لوگوں کا امن خراب ہو اس کو منع کر دیا گیا۔
اس پوائنٹ کو اتنی امپورٹنس دی گئی کہ بعد میں جا کے رسول اللہ نے مدینہ کے جانوروں اور پودوں کے لیے بھی اس پوائنٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ایون کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک پوائنٹ یہ کہ ہم تمام لوگ قریش سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور مکمل بوائیکاٹ ہوگا، نہ مسلمان نہ ہی یہودی قریش سے کوئی تعلق رکھیں گے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جب اس قوم پر بات آئے گی تو سب مل کے ایک ہو کے اس قوم کو ڈیفینڈ کریں گے اور مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ہم میں اگر کوئی ظالم ہوگا تو اس کو اس ٹریٹی کو استعمال کرتے ہوئے پروٹیکشن نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو ایکسیپشن سمجھا جائے گا۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کی بیس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست بلڈ کی تھی، بہت ہی زیادہ ذہانت اور وزڈم کے ساتھ۔ رسول اللہ نے جن چیزوں کو امپورٹنس دی ان میں سے ایک ایجوکیشن تھی، پڑھائی لکھائی، پڑھنا لکھنا جاننا اتنا زیادہ ضروری کہ آگے جا کے جنگوں میں جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں تو رسول اللہ نے اس شرط پہ قیدیوں کو آزاد کیا کہ وہ مومنین کو پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے۔ اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ تھا وہ تھا دلوں کا صاف ہونا، برائیوں کو اپنے آپ سے نکال دینا، اچھا کردار، بھائی چارہ، آپسی محبت، عزت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری ٹھہرائی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ نے کیسے اس نئی قوم کی بنیادیں رکھیں اور اس کے بعد کیا کیا۔ قریش کے لوگ جو آرام سے بیٹھ نہیں رہے تھے انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی زندگی میں مداخلت شروع کر دی اور مسلمانوں کا کیا ری ایکشن تھا۔ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی جنگیں کیسے شروع ہوئیں۔ یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیوز میں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔